يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بے شک اللہ کے گھر کا اجارہ کرنا یعنی حج بیت اللہ کا عمل اور اس کے ساتھ ساتھ عمرہ کی ادائیگی یہ سب اپنے پروردگار کے لیے خالصاً مخلصاً للہ ہونا چاہیے. کتاب اللہ قرآن مجید ہماری بنیاد ہماری اساس ہمارا قانون اور ہمارا دستور حیات اور میزان زندگی ہر بات کی جڑ ہر بات کی بنیاد ہم اسی اللہ کی کتاب میں پاتے ہیں اس میں موجود ہے اور اسی کے مطابق ہمارا یعنی مومنین اور مسلمانوں کا ہر عمل ہوتا ہے. اس عمل کا تعلق چاہے بدن کی عبادت سے ہو یا مال کی عبادت سے ہو یا صلوات سے ہو یا زکوٰۃ سے ہو یا صدقات سے ہو یا خیرات سے ہو. چاہے ہمارا وہ عمل فرض کے درجے میں واجب کے درجے میں مستحب کے درجے میں نفل کے درجے میں تطوع کے درجے میں ہو ہر بنیاد ہماری اللہ کی کتاب ادلہ اربعہ یعنی شریعت مصطفیہ کی جو اہم ستون ہیں ان ستونوں میں سب سے اہم ستون سب سے پہلا ستون سب سے اولین ستون اللہ کی کتاب. اس کو چھوڑ کر نہ ہمارا ایمان قابل قبول ہے نہ ہمارا عرفان قابل قبول ہے نہ ہمارا علم قابل قبول ہے نہ ہمارا عمل قابل قبول ہے. جو عمل ہوگا جو فعل ہوگا وہ قرآن شریف کے حکم کے مطابق ہوگا. جب وہ قرآن شریف کے حکم کے مطابق ہوگا تو ظاہر ہے اس میں برکتیں بھی آئیں گی اس میں رحمتیں بھی آئیں گی اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا نقصان یقیناً نہیں ہوگا. تو ہم چاہے نماز ادا کریں چاہے زکوٰۃ چاہے حج چاہے عمرہ تو قرآن کی بنیاد پر ہو اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو
یہ کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خالص للہ مخلص للہ، اس بات کی کہ ہر عمل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اسلام نے اس کو بڑا رتبہ اور بڑا درجہ دیا ہے کہ آپ کی ظاہری عبادت ہو یا آپ باطن میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، قلہ کر رہے ہو، وظیفہ پڑھ رہے ہو، ورد کر رہے ہو، حزب کر رہے ہو، آپ قلہ کشی کر رہے ہو، آپ اعتکاف کی حالت میں ہو، آپ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہو، ان سارے اعمال کی بنیاد ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا ہے۔ اس بات کی طرف ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو، ہمارے خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ موڑ رہے ہیں۔ کام تو تمہارا دنیا میں ہو رہا ہے، یہ ضرور ہے کہ بندوں کے درمیان ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے، مکہ شریف میں ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، بیت المقدس میں ہو رہا ہے، لیکن مکان کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، ذات اللہ کی ہے، خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو حج جیسی عظیم عبادت بھی جو بڑی قربانیوں کے بعد دی جاتی ہے، جو بڑی کٹھنائیوں کے بعد ادا کی جاتی ہے، جو دیش سے بدیش ہو کر ادا کی جاتی ہے، اپنے عزیزوں اور اقربا سے بچھڑ کر ادا کی جاتی ہے، اپنی زمین، اپنے وطن کو چھوڑ کر ادا کی جاتی ہے، اس عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصاً مخلصاً اسی کے لیے کرنے کی توجہ ہماری منعقد کرتی ہے۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے مومن اور مسلمان کو، اگر وہ مومن اور مسلمان ہے کہ اس کا وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ان الحج والعمرہ، اور عمرہ بھی جو ہے جو چھوٹا حج کہلاتا ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں، دوسرے لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگ مومنین، ایمان والے، اسلام والے جو حج کرنے کے لیے جائیں تو کس کے لیے جائیں؟ للعباد نہیں، للعوام نہیں، بلکہ للہ، اللہ کے لیے۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جتنی مخلوقات ہیں، جس قسم کی مخلوقات ہیں، گونگی ہیں، بولنے والی ہیں، بولنے والی ہیں، چلنے والی ہیں، رینگنے والی ہیں، صدائیں نکالنے والی ہیں، بانگ دینے والی ہیں، وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں۔ ساری کی ساری اشیاء کا خالق، اس کا مالک، اس کا پالنہار، اس کا پروردگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مالکیت کسی اور کی نہیں ہے، مالکانہ کسی اور کا نہیں ہے، مالکانہ نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، جس کو ہم نے دیکھا ہے اور جس کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمارے سامنے سے غائب ہے، سمتوں کی بھی قید نہیں ہے، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے بلندی میں ہو، چاہے نیچے ہو، چاہے
ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں امانت میں ہے. یہ بات ہم کو پیغمبروں کی زندگی میں بھی ملتی ہے اور ان کے جو حواری ان کے ساتھ جو رہا کرتے تھے, اٹھا بیٹھا کرتے تھے, ان کی خلوت و جلوت کے ساتھی رہا کرتے تھے, ان کے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے, صبر کیا کرتے تھے, ان کی ہدایت کو سنتے تھے, ان کی زندگی میں بھی یہی عمل, یہی بات اور یہی عمل ملتا. اور پھر ان پیغمبروں کے اہل خانہ, ان کے گھر والے, ان کے اہل بیت, ان کی زندگی میں بھی یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ جو کام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے, اسی کو کرنے کے لیے کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی آپ کے سامنے. آپ نے اپنے ملک کو کیوں چھوڑا؟ تجارت کے لیے, کاروبار کے لیے, جی اپنی بیوی کو فروغ دینے کے لیے, منافع کمانے کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے نہیں, بلکہ اپنے وطن کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑا, اللہ کے حکم سے چھوڑا. پھر اپنے صحابہ کی جان کی قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہوئے تو ان کا کیا فائدہ؟ کس کو کچھ کرنے کے لیے آپ قربانی پر آمادہ ہوئے؟ کیوں آپ نے اپنے فرزند کی آنکھوں پر پٹی باندھا؟ کیوں رسی سے ان کے ہاتھوں کو باندھے؟ کیوں اونٹھا لٹا دیا ان کو وادی غیر کی جگہ میں؟ کیوں اس سرزمین پر تشریف لے کے جہاں نہ آب ہے, نہ دانا ہے, نہ ہریالی ہے, نہ سبزہ ہے, کیوں گیا؟ اس ذاتی سے جواب کتاب الہی کا مطالعہ فرمائیں گے, غور کریں گے, آپ فکر کریں گے, اس کا بیک گراؤنڈ آپ تلاش کریں گے, اس کا پس منظر اگر آپ تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی بات سامنے آئے گی کہ کوئی بات ان کے سامنے نہیں کہ صرف اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی پسندگی تھی, اللہ کے لیے وہ کوئی عمل کرنا چاہتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر ہیں, ہمارے شفیع ہیں, ہمارے نجات دہندہ ہیں, ہمارے نور, ہمارے جسم, ہماری روح میں نور کی کائنات کو فروغ دینے والے وہ سرور کائنات علیہ السلام جن سے ہمیں ایمان ملا, عرفان ملا, ایمان ملا, قرآن ملا, شریعت ملی, طریقت ملی, حقیقت ملی, معرفت ملی, ساری چیزیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے دی؟ اللہ کے لیے. تاکہ یہ جو کلمہ دے رہا ہوں اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اس میں کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی. کس کی وحدانیت کا اقرار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے. کس کی یکتائی کو مان رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو مان رہے ہو. کس کی حکومت ہے زمین آسمان میں؟ اللہ کی حکومت. کس کا چرچا ہے زمین و آسمان میں؟ اللہ کا. کس کا ذکر ہم کو کرنا ہے؟ کس کے ذکر کی محفل میں ہم کو بیٹھنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا ہے, اللہ کی یاد کرنے والوں کی محفل میں بیٹھنا ہے, پاکان امت کی محفل میں بیٹھنا ہے, اللہ 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 کرنے والوں کی محفل میں بیٹھنا ہے. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر للہ الحمد. بڑائی کسی کے لیے نہیں ہے, کوئی نہیں دنیا میں اس کو بڑا کہا جا سکے. بڑائی صرف اللہ ہے, بڑا تو صرف اللہ ہے, اکبر تو صرف اللہ ہے. جی کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, جلال اللہ تعالیٰ کے لیے, جمال اللہ تعالیٰ کے لیے, جود و نوال اللہ تعالیٰ کے لیے, دل و قال اللہ تعالیٰ کے لیے, حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. اتنا خوبصورت ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں بتانے. بس ہمیں ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے. اب اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
خوبصورت اور جمال کی تمثیل کیا ہو سکتی ہے کہ اس خوبصورت خدا نے خوبصورت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا، ایسی شیفتگی دیا اور ایسا ان کے اندر خوبیوں کا نور رکھا تو دنیا والوں نے ان کو جب دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں ایسا کھو گئے، ایسا فنا ہو گئے کہ پھلوں کو بھی کاٹ دیا، پھلوں کے بعد میں ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا، پکے نہیں تھے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، رسالت کا تاج جن پہ سر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنے محبوب بنایا ان کے حسن و جمال کا جب یہ عالم ہے تو پروردگار یوسف کے حسن و جمال کا عالم کیا ہو؟ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، آبرا پائی کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت فرما رہے ہیں، اپنے جوان یا نوجوان فرزند کو نہیں بلکہ گود کے شیر خان کو لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں پہاڑی پہاڑ، گرمی ہی گرمی ہے، حرارت ہی حرارت ہے، ٹھنڈک یعنی بوندت کا نام ہی نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، بلکہ اوپر آسمان ہے تو نیچے زمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت میں کیے جانے والی اس سفر کو، اس قربانی کو، اس آبلا پائے کو قبول فرمایا، قربانی کو بھی قبول فرمایا، اس کی راہ میں چلنے والے ہر قدم کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی رضا کے لیے سفر ہے، اس کی رضا کے لیے چھری کر رہی تھی، اس کی رضا کے لیے گلا کٹ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر میرا سلام۔ سلام پیغمبروں پر بھیجنا یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام بھیج رہا ہے تو امتیوں کے سلام بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات تھی، ان کی ذات تھی، ان کی بات تھی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی بھیجا، لفظ سلام کے ساتھ ان پر سلامتی نازل فرمایا۔ اور جب سرکار دو عالم محبوب خدا فخر دو جہاں صاحب سبحان الذی اسریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کا امتیاز اور خصوصیت یہ ہے کہ میں بھی ان پر رحمت بھیجتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ جب میں رحمت بھیجتا ہوں، میں درود نازل کرتا ہوں اور میرے اس عمل میں میرے سارے فرشتے بھی شریک ہیں تو اے مسلمانوں تم کیوں محروم رہتے ہو؟ بھائی تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ صرف درود نہیں، صرف درود نہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار بھیج کے خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، ساکت ہو جائیں، سامت ہو جائیں، نہیں، بار بار بھیجتے رہو، بار بار درود و سلام کے نذرانے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے رہو کہ تمہاری خوشنصیبی ہے اگر ان ہزاروں سلاموں میں سے ایک سلام قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا درود پڑھیے تو ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھیے گا تو جواب ملتا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے یہ، اسے سمجھنے کی لوگ تو یہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ دنیا کی کسی قائد کے کہنے پر ہم صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، دنیا کی کسی لعنت میں نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں
اور پھر یہ بھی معروضہ نظر پیش کرنے کی پروردگار ہم درود پیش کرنے کے لائق ہیں، تیرے نبی کے واقعہ تیرے نبی کا مقام ہم جانتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کا رتبہ، ان کا درجہ تو پروردگار آپ جانتے ہیں، ہم تو سلام درود نہیں بھیج سکتے، نبی کی شان جیسی ہے آپ ہی درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کے سبوت کر دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم پر درود سلام بھیجو تو صلاۃ بطرہ نہ بھیجو، صلاۃ بطرہ۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ صلاۃ بطرہ کیا ہے؟ صلاۃ ابراہیم سنے تھے جی، صلاۃ السلام سنے تھے کہ صلاۃ بطرہ کیا ہے؟ صلاۃ بطرہ کا جو مطلب علماء اسلام اور رفاعت ایمان نے بتایا ہے کہ درود تو پڑھنا لیکن سرکار کی آل کو چھوڑ کر پڑھنا، اولاد کو چھوڑ کر پڑھنا، صرف سرکار کی آل صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ تو سرکار کو ایسا درود پسند نہیں، سرکار کے پاس ایسا درود محمود نہیں ہے، یہ کیسا پڑھنا چاہیے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنی مجلس کے ہم نشینوں کو، ہم جلیسوں کو سکھایا کہ اگر مجھ پر درود پڑھنے کے خواہاں ہو، اگر ثواب مزید چاہتے ہو، اگر اپنا نامہ اعمال مزید وزنی کرنا چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن مجھ سے قربت چاہتے ہو تو پھر مجھ پر بھی رحمت بھیجو، میری آل پر بھی درود بھیجو، آل کو مت چھوڑو، میری آل کو درود بھیجو گے تو اسے میں خوش نہیں ہوں، وہ نامکمل ہوگا۔ تو نامکمل درود کو کہتے ہیں صلاۃ بطرہ، جس میں آل اولاد کو چھوڑ دیا جائے، منقطع کر دیا جائے، فراموش کر دیا جائے، ان کو درود پاک میں شامل نہ کیا جائے۔ تو ہمارا یہ سارا عمل کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اس کا جو حکم دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو حکم میں اس کی مرضی ہے، اس کے حکم میں اس کی پسندیدگی ہے، اس کی پسندیدگی حاصل کرنا ہے تو پھر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کس نے اتباع رسول کی، اطاعت رسول کی، حکم رسول اور فرمان پیغمبر کو تسلیم کیا، اس نے گویا فرمان خدا کو تسلیم کیا، اور جس نے فرمان رسول خدا کو چھوڑ دیا اس نے گویا فرمان خدا کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارا حج ہو یا ہمارا عمرہ ہو، کہ ہماری 40 نمازیں ہو، یا ہمارا احرام ہو، یا ہمارا لبیک ہو، یا ایام تشریق میں یا ایام نہر میں، قربانی کے دنوں میں ہماری جو تسبیح ہے، ہماری جو تکبیر ہے، ہماری جو تحلیل ہے، ہماری جو حمد و ثنا ہے، تو کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب چاہتا ہے، خوب محبت کرتا ہے، وہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے، جیسے کہ پیغمبروں نے کیا، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ حج، یہ عمرہ بھی جو مسلمان کرتے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے نہیں کرتے، دیکھو بھائی ہمارے پاس پیسہ ہے، دیکھو ہم بھی جا سکتے ہیں، دیکھو ہم بھی ڈیلکس حج کر سکتے ہیں، دیکھو ہم بھی یوں کر سکتے ہیں، دیکھو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم یوں یا یوں کے لیے نہیں کرتے، بلکہ پروردگار عالم کے لیے، کیونکہ وہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا،
بی بی ہاجرہ نے بھی اپنے فرزند کو جو سنوارا تھا، سجایا تھا، کس کے لیے سنوارا تھا؟ اللہ کے لیے سنوارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہوئے، کس کے لیے تیار ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تیار۔ ٹھیک، تو پھر جب یہ خواب سجا کر دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوا کیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں تو وہاں منام کا لفظ ہے، وہ بھی خواب کے لیے آتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہاں رؤیا کا لفظ ہے۔ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن اس کے معنی ایک ہی تھی، جیسے طاقت و قوت، شان و شوکت، رعب اور دبدبہ، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن اس کے معنی ایک ہی ہے۔ مختلف اللفظ متحد المعنی، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا۔ تو یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، آپ نے خواب کو بالکل سچا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بہترین بدلہ دیتے ہیں، ایسا ہی بہترین اجر اور ثواب دیتے ہیں، ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں فرماتے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے، اسی نے پیدا بھی کیا، اسی نے دل کا لوتھڑا بھی بنایا، اور وہی چلا بھی رہا ہے، خون بھی دوڑا رہا ہے ہماری رگوں کے اندر، ہماری نسوں کے اندر، اور اس کے اندر اپنی محبت ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ محبت کی گولی میڈیکل حالوں میں نہیں ملتی، یہ اللہ کی محبت کی گولی کسی لیب میں نہیں ملتی، یہ کسی کیمسٹری بنانے والے گولی سینا کا کرشمہ نہیں ہے، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، وہ ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہمارے اندر اپنی محبت بھی ڈالتا ہے، ماں باپ کی محبت بھی ڈالتا ہے، بہن بھائی کی محبت ڈالتا ہے، اہل خانہ کی محبت ڈالتا ہے، مذہبی پیشواؤں کی محبت ڈالتا ہے، حافظ صاحب کی محبت ڈالتا ہے، ناخواں کی محبت ڈالتا ہے، وائد ممبر رسول کی محبت ڈالتا ہے۔ تو یہ محبتیں ڈالنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم ہے۔ اسی نے ہمارے قلب کے لوتھڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ڈالی، اسی نے ہمارے قلب کے لوتھڑے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محبت ڈالی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور اسی محبت کا نتیجہ، اسی محبت الہی کا ثمرہ ہے، اسی حکم الہی کا یہ پھل ہے کہ یہ نقطہ اس قربانی کے واقعے میں، اس بقر عید کے موقع پر کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے علم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پر چھری چلائی، لیکن کیا گردن کٹی؟ نہیں کٹی۔ آپ کا گلا جدا ہوا؟ کیا آپ ذبح ہوئے؟ کیا آپ کے جسم سے خون بہا؟ جیسا کہ قربانی کے جانور سے 3 رگیں کٹنا ضروری ہے بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ، پانی پلانے کے بعد، قبلہ رو ہونے کے بعد، ایک صاحب افتتاح پر ایسا کوئی عمل ہوا؟ چھری تو چلی لیکن خون نہیں بہا، مگر قربانی مکمل ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی۔ چھری تو چلی، خون نہیں نکلا، قربانی مکمل ہو گئی۔ اب ایک طرف اس مکے کی وادی کو رکھیے، اس زمین پکا کو رکھیے، اور دوسری طرف وادی کرب و بلا کو رکھیے کہ وہاں چھری بھی چل رہی ہے، خون بھی نکل رہا ہے، تو وہاں بھی قربانی مکمل ہوئی، یہاں بھی قربانی مکمل ہوئی۔ اچھا، یہ بھی خدا کا ہی کرشمہ ہے، اس میں انسانیت کا کوئی دخل نہیں
کہ وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام صاحبزادے کی گردن میں چھری چلا رہے ہیں تو ذوالحجہ کی 10 تاریخ تھی، اور یہاں جب حضرت حسین علیہ السلام کے گلے پر چھری چل رہی ہے تو 10ویں محرم تھی۔ یہ سال کا پہلا مہینہ تھا، وہ سال کا آخری مہینہ تھا۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ مسلمانوں تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ کس خیالوں کی وادی میں گم ہو؟ کون سے مزے اٹھا رہے ہو؟ ارے خواب خرگوش سے بیدار ہو جاؤ کہ تمہاری ابتدا بھی قربانی ہے، تمہاری انتہا بھی قربانی ہے، تمہارا آغاز بھی قربانی سے ہو رہا ہے اور تمہارا اختتام بھی قربانی سے ہو رہا ہے۔ تو قربانی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قوم قربانی دیتی ہے، جس قوم کے اندر قربانی کا حوصلہ ہوتا ہے، اس قوم کو دنیا کبھی مٹا نہیں سکتی، دھمکیاں دے سکتی ہے، ختم کرنے کے منصوبے بنا سکتی ہے، پلاننگ کر سکتی ہے، لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کی عبادت اللہ ہے، جس کا حساب اللہ کا نام ہو جائے، جی جس کے ایمان کے اندر اللہ کے نام کا تعبیر ہو، وہ کبھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس ایمان والے کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، ان کا نام دنیا کی کتاب سے ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ سے محبت کرنے والا ختم نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ کی یادداشت کو تازہ کراتا ہوں۔ کیا ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول طٰہٰ و یاسین حامل صفت محمود ہے، وحی یوحیٰ کا یہ فرمان آپ نے نہیں سنا؟ یقین سنا ہے، لیکن آج موقع ہے، آج محل ہے، آج بات ہو رہی ہے تو پھر دوہرا رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس سرزمین پر قیامت نہیں آئے گی، سورہ اسرافیل پھونکا نہیں جائے گا، خبریں شک نہیں ہوگی، مردے زمین سے نہیں نکلیں گے، آسمان پھٹے گا نہیں، زمین شطرنجی کی طرح اس وقت تک لپیٹی نہیں جائے گی جب تک کہ اس سرزمین پر ایک بھی اللہ 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 کہنے والا موجود ہو۔ جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا، جب تک اللہ کی محبت کا کلمہ پڑھا جائے گا، جب تک اللہ کی رضامندی کا جذبہ باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ زمین اگر باقی ہے تو اللہ کے نام سے باقی ہے، زمین اگر سلامت ہے، پہاڑ اگر ٹھہرے ہوئے ہیں، آسمان اگر اپنی جگہ تھما ہوا ہے، سمندروں کا پانی اگر اپنی جگہ بہہ رہا ہے، چمنستان کے اندر اگر پھول خوشبو دے رہے ہیں اور ان پر ننھی ننھی تتلیاں اڑ رہی ہیں، تو یہ کسی کا کمال نہیں، اللہ کے نام کا کمال، اللہ کی محبت تھامی ہوئی ہے، اللہ کا عشق تھاما ہوا ہے، جی اللہ کی طاقت تھامی ہوئی ہے، اور اللہ کی محبت کا یہ کرشمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ، چونکہ اس کی نماز جلد پڑھی جاتی ہے، قربانی دینی ہوتی، قربانی کا عمل لمبا ہوتا، جانور چھوٹا ہو کہ جانور بڑا، اس لیے اس میں نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، شکرانے کی زائد تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک؟ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عید الضحیٰ، عید الضحیٰ نہیں بلکہ دال سے ذات کو ملا دینا، صحیح طرف عید الضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں چاش کے وقت، صبح کے وقت،
تو چونکہ صبح صبح جلدی اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عید الضحیٰ. اس کا ایک نام ہے عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کا مطلب قربانیوں کی عید، کیونکہ اس عید میں قربانیاں دی جاتی ہیں حلال جانوروں کی اللہ کے حکم سے، اور ہر مسلمان پر زبردستی نہیں، جبر نہیں. وہ جو صاحب استطاعت ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ ہے، روپیہ ہے، نہ والے بچوں پر نہیں ہو قربانی. چھوٹے بچوں کو قربانی نہیں ہے. نہیں مولانا مفتی صاحب میں دینا چاہتا ہوں، دیجیے بھائی، مگر ان پر واجب نہیں ہے. ایسے ہی جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان پر جو قربانی واجب نہیں ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے، مولانا میں اپنے والد مرحوم صاحب کی طرف سے، اپنے دادا جان کی طرف سے، اپنی دادی ماں کی طرف سے دینا چاہتا ہوں، تو میں کیا قربانی دے سکتا ہوں؟ اسلام کہتا ہے یقیناً آپ اپنے ہوئے گزرے ہوئے لوگوں یعنی مرحومین کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں، اور ان کے لیے اظہار ثواب ہو جائے. یاد رہے کہ ایک فرد، ایک مسلمان بالغ صاحب استطاعت کی طرف سے ایک قربانی واجب ہے. ایک جانور آپ کو دینا ہے، بڑا ہے تو اس میں آپ 7 حصے کریں گے، 7 شیئر کریں گے. لیکن چھوٹا جانور ہے تو ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی جانور کی قربانی ہوگی، پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی نہیں ہوگی. تو چھوٹا ہوتا ہے، ایسا کہیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آپ کو اپنے رسول کی سنت یاد رکھنا، اپنے پیغمبر کا فرمان یاد رکھنا، اپنے صحابہ کی سنت سامنے رکھنا، اپنے اہل بیت کے 18 رضوان اللہ تعالی مجمعین کے عمل پر، اپنے بزرگوں کے عمل پر آپ کو چلنا ہے. ادھر ادھر جھانکنا نہیں. آپ کا راستہ بالکل صاف، بالکل کلیئر ہے، بالکل سیدھا ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں نماز میں ٹھہرے ہوئے قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ ہوتی ہے، آپ کی گردی ہوتی ہے، نہیں بلکہ آپ کا سینہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں ہم؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرا چہرہ قبلے کی طرف، اس کی طرف جس کی طرف ساری کائنات کا رخ ہے. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ سرور کائنات کا صدقہ ہے، جو قرآن کا صدقہ ہے، کلمے کا صدقہ ہے. میں تو اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں تو بندہ ہوں، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے ساتھ. ان اللہ مع صابرین. اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ نہیں کہا گیا ان الصابرین مع اللہ؟ بڑی نزاکت ہے. ان الذاکرین مع اللہ، ذکر کرنے والے اللہ کے ساتھ ہیں، قرآن پڑھنے والے اللہ کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والے اللہ کے ساتھ ہیں. نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف اللہ کے حکم سے آ رہے تھے، تو اللہ ہی کے حکم سے آپ نے اللہ کی قدرت ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو آپ کے دشمن تھے، نادانی میں، لا علمی میں، جہالت میں، صفاحت میں، ان کو اللہ اپنی قدرت کے طریقوں پر بتانا چاہا تھا کہ اے پیغمبر اپنے ساتھی کو لے کر آپ اس غار کے اندر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر جناب علی مغرب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہیں پر کبوتر کو گیا دیا، جاؤ بھی وہاں دے دے. اب وہ مغرب کا جالا کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، بالکل بولا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور اس پر بھی کبوتر کے انڈے وہ نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار میں چھپا لیا اور گیا ان کی آنکھوں سے بینائی لے لی کہ سامنے دیکھ نہیں سکے.
تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی خاطر آپ کو کہیں وہ دشمن ایذا نہ پہنچاتے، آپ کی شان میں کہیں گستاخی نہ کرتے، آپ کی شان میں کہیں بے ادبی نہ کرتے، کہیں زخم نہ پہنچا دے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند تھے. اپنی فکر نہیں کرتے، اپنی فکر کرتے ہوئے پہلے غار کے اندر کیوں جاتے تھے؟ نہیں جاتے. پہلے غار میں گئے اس لیے اپنی جان کی فکر نہیں کی. تو وہ بڑے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، بڑی فکر کا اظہار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل، اپنا حکم نازل فرمایا، اے میرے حبیب اپنے ساتھی سے کہیے کہ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. یہ غار کے اندر نازل ہوا ہے، ان اللہ معنا لا تحزن. اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے والے سے بڑھ کر بچانے والا. تو یہ سبق آپ کو یاد دلانے کے لیے، آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ کے دل سے ہیبت اور ڈر خوف نکال کر اللہ اپنی محبت ڈالنے کے لیے آپ کو اتنا موقع دیا کہ آپ یہ یوم ابراہیم منا، یوم اسماعیل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں. تو اس کے شکرانے میں نماز ادا کرتے ہیں. ساری دنیا کی مسجدوں میں نماز شکرانہ ادا کی جاتی ہے. جیسے رمضان کے ختم ہونے کے بعد پہلی شوال کو ادا کی جاتی ہے نماز شکرانے کے ساتھ، ویسے ہی عید الاضحیٰ کے اندر بھی 2 رکعت نماز عیدگاہوں میں، پنجگانہ نماز میلے کی مسجد میں، جمعے کی نماز جامع مسجد میں، عید کی نماز عیدگاہ میں سرکار والوں کی سنت ہے. تو وہاں نمازیں ادا کی جاتی ہے. جامع مسجد جہاں بھی نماز ہوتی ہے عید کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 7:30 بجے صبح ادا کیا جاتا ہے. میری سمجھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے جذبہ خیر کو قبول فرما، ہماری حفاظت فرما، قربانی کے حقیقی اصلی سبق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ربی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.